اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بہت سارے اسباق سمیٹ لیے اور آج صفحہ نمبر 27 سبق نمبر عدل و احسان تک رسائی حاصل کی، اور آج ہم عدل و احسان کو پڑھیں گے. اتنے زیادہ اسباق ہم نے سمیٹ لیے. اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کو نیٹ کاپیوں پر لکھ لیں، یاد کر لیں، مشقی سوالات حل کر لیں، اور جو فلنگ دی بلینک ہے اس کو بھی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو بھی آپ لکھیں. ایم سی کیوز آتے ہیں تو ایم سی کیوز کو بھی آپ لکھیں گے، نیٹ کاپی پر آپ لکھیں گے. جب آپ کالج آئیں گے تو پھر وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ سے پوچھا جائے گا، سنا جائے گا. جو سننے والا کام ہے، جو چیک کرنے والا ہے. اور ابھی آپ کا ٹرمینل جو ہے وہ ایگزام بھی ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو پیٹرن بھی ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک عدل و احسان ہے اور اس سے اگلا جو ہے انداز تربیت و تبلیغ، یہ یہاں تک یہ ہمارے پاس ہے جو اس کا پیٹرن ہے. اور اس سلیبس کو جتنا ہم نے کور کیا اس کے اندر سے آپ کا پیپر بنے گا. مشقی سوالات اس میں زیادہ تر آئیں گے اور مشقی سوالات کو آپ نے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور سبق کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں. مثلا احسان کا مفہوم لکھیں تو یہ سبق کے اندر سے ہے تو وہی پیراگراف لکھنا ہوگا. مثلا اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں تو یہ جو اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا جو پیراگراف ہے وہی لکھنا ہوگا. اور مشقی سوالات کس طرح آتے ہیں تو مشقی سوالات جس طرح میں حل کروا رہا ہوں یا آپ اپنی بساط کے مطابق حل کر رہے ہیں تو اس کو اسی طرح حل کرنا. توجہ کریں، ابھی عدل و احسان کی طرف بڑھتے ہیں. عدل و احسان، اخلاص و تقوی، صبر و تحمل، یہ سارے کے سارے الفاظ مترادف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا. یعنی عدل ہے تو احسان بھی ہے، صبر ہے تو تحمل بھی ہے، اور اسی طرح اخلاص ہے تو تقوی بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہاں پر عدل و احسان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. اصول دین میں سب سے پہلے میں ہم عدل سے متعلق پڑھتے ہیں کہ اصول دین یا اصول اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں، جس میں سے اول توحید اور دوسرا جو ہے وہ عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ عدل پر فیصلے فرماتا ہے، اس کے تمام امور عدل پر مبنی ہوتے ہیں. وہ علیحدہ ایک بات ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت جو ہے خدا کے عدل کے آگے آگے رہتی ہے اور رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے، وگرنہ خدا عادل ہے اور روز قیامت خدا کی ذات عدل سے اور میزان سے فیصلہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری صفات کے مظہر بنو،
یعنی جو انسان ہیں وہ اشرف مخلوقات ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ روئے زمین پر رہتے ہوئے خدا کے خلیفہ بنے اور اس کی صفات کے مظہر بنے، اس کی صفات کو ظاہر کریں۔ اس کی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی صفات کا مظہر بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ خدا کی صفات جلیلہ جو ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کر دیں۔ سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنی تخلیق کی جو وجہ تخلیق ہے یا سبب تخلیق ہے اس تک ہم رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ عملی طور پر عدل و احسان، چونکہ خدا قدیم الاحسان ہے لہذا ہم نے احسان کرنا ہے اور خدا کی صفت کا مظہر بننا ہے، اور خدا عادل ہے ہم نے عدل کرنا ہے، اسی طرح عدل کر کے ہم خدا کی صفت کے مظہر بن سکتے ہیں۔ جہاں عدل ہے وہاں احسان ہے، عدل احسان کے ساتھ ہوتا ہے اور احسان عدل کے ساتھ ہے، دونوں الفاظ مترادف ہیں اور لازم و ملزوم ہیں۔ اب چلتے ہیں عدل کے کتاب کی طرف متوجہ ہوں، کتاب کی طرف توجہ کریں۔ عدل کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں عدل اسے کہتے ہیں کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو، برابر برابر بانٹ دیا جائے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے، اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ہی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کو موزون مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی جو ضد ہے، عدل کا جو اپوزٹ ہے وہ ظلم ہے، جس کے معنی ہے کسی شخص کی حق تلفی کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی برائی کرنے کے مقابلے میں زیادہ برائی کرنا، یا کسی کام کو غیر مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کے خلاف قرار پاتا ہے، یا کسی چیز کو غیر موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کا غیر ہے، عدل کی ضد ہے۔ اب بڑھتے ہیں احسان کا مفہوم کیا ہے۔ عدل کا تو ہو گیا، احسان کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے میں برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ برائی معاف کر دی جائے، اس کی تمام برائیوں کو سے درگزر کیا جائے اور اس سے معاف کر دینے کی روش اختیار کر دینی چاہیے۔ اور احسان بھی یہی ہے کہ نیکی میں پہل کیا جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے، یہ احسان ہے۔ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے، ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے، گویا ارشاد ربانی ہے۔ سورہ المائدہ آیہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ترجمہ یہ بنتا ہے عادل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ البقرہ آیہ نمبر 195، ارشاد ربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص آیہ نمبر 70 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ احسان کیا ہے،
اس لیے اس کو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ببرکت ہے۔ سورہ النحل کی آیہ نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالی عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، نیکی کے کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے، اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے۔ اور احسان یہ ہے کہ معاف کر دینے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ عدل بھی ضروری ہے اور احسان بھی ضروری ہے۔ بعض جگہ ہوتی ہے، بعض مقامات ہوتے ہیں جہاں پر احسان کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عدل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں پر عدل کی ضرورت ہے وہاں پر احسان نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پر احسان کی ضرورت ہے وہاں پر عدل نہیں بلکہ احسان سے کام لینا چاہیے۔ اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ صحابہ کو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا مانگی۔ ہمیں بھی عدل و احسان اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے امن و ترقی کا دار و مدار عدل و احسان پر ہے۔ عدل و احسان کی مختلف صورتیں ہیں، یہاں پر مختلف صورتوں کی طرف اشارہ ہوگا۔ عدل و احسان کی بہتر شکل تو یہ ہے اور بہتر صورت تو یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دیں، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے ساتھ اس سے بہتر بھلائی کریں، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر کم از کم انصاف اور عدل سے کسی صورت بھی انحراف نہ کریں، روگردانی نہ کریں، اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں۔ لیکن جہاں معاملہ کسی ایک زیادتی کا ہو، جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہو، وہاں فرد کو احسان کرنے کے بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے یا اس زیادتی سے محفوظ و معمون رہیں اور برائی کو کھلی چھٹی نہ مل جائے۔ یہی بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور بنیادی اہمیت عدل کو حاصل ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح اسی پر نظام کائنات کی بنیاد ہے، اور اسی کے ذریعے انسانی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ عدل و احسان والا سبق ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور لطیف نکات، ضروری نکات جو ہیں وہ ان کو قلم بند بھی کیا ہوگا۔ نوٹ بک اپنے پاس رکھا کریں، لکھ لیا کریں، کیونکہ بار بار ہم بتاتے نہیں ہیں، یا اس کو بار بار لیکچر کو سنا کریں، جو چیز سمجھ نہ آئے دوبارہ سن لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ابھی مشقی سوالات کی طرف پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عربی میں عدل کے کیا معنی ہیں؟ شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، عربی میں عدل اسے کہتے ہیں کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور شریعت میں عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی برائی کی جائے، اور
اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ایک صورت ہے، اور موضوع مقام پر کسی چیز کو رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کی تعریف لکھیں۔ احسان کا مفہوم، اب یہ پیراگراف جو احسان کا مفہوم ہے یہ والا لکھنا ہے، یہ پورا پیراگراف لکھنا ہے آیات سمیت۔ تیسرا سوال ہے عدل کے متعلق اسلامی احکام بیان کریں، تو یہ 3 آیات ترجمے کے ساتھ کافی ہیں، اگر تشریح بھی آپ اپنی طرف سے لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے احسان کے متعلق اسلامی تعلیمات کی وضاحت کریں، اس سلسلے میں کیا احتیاط ضروری ہے۔ احسان سے متعلق اسلامی تعلیمات آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے اور اس سلسلے میں احتیاطیں بھی لکھنی ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے احسان سے متعلق لکھنا ہے کہ جہاں پر عدل کی ضرورت ہے وہاں احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر عدل ضروری ہے، اور جہاں پر احسان کرنا ہے زیادہ کوشش کریں معاف کر دینے کی روش اختیار کریں، لیکن اگر معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو کیا کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے۔ اگر احسان نہیں کر سکتے تو پھر عدل کریں، ٹھیک ہے، زیادتی کسی کے ساتھ نہ کریں، ظلم کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اگر احسان نہیں کر سکتے تو عدل کریں، اگر عدل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ عدل کی ضد ہے ظلم۔ اگر عدل نہیں ہو رہا کہیں بھی معاشرے میں تو وہاں ظلم ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ اس کا جواب لکھنا ہے، اور ساتھ کچھ آیات بھی آپ نے، یہ جو 3 آیات یہاں پر موجود ہیں ان آیات کو آپ وہاں پر لکھ لیجئے گا، اس کے جواب میں آپ کو تقویت ملے گی۔ پھر اس سے آگے خالی جگہ ہیں۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ کسی ڈیش کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے، کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی ہی کی صورت ہے، ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ہی ایک صورت ہے۔ کسی چیز کو ڈیش مقام پر رکھنا بھی عدل ہے، کسی چیز کو موزون مقام پر رکھنا بھی عدل ہے۔ کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرنا ڈیش کہلاتا ہے، کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، زیادتی کریں گے تو یہ ظلم ہوگا، یہ عدل کی ضد ہے۔ کسی کام میں ڈیش پیدا کرنا احسان ہے، کسی کام میں خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ عدل کرو یہ ڈیش کے قریب ہے، عدل کرو یہ احسان کے زیادہ قریب ہے، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ آیت جو ہے یہاں پر لفظ تقوی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ جواب اس کا یہ لکھنا ہے کہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو ڈیش کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ احسان کرو جس طرح نے تیرے ساتھ احسان کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ یہ اس کے مشقی سوالات تھے، اس کو امید کبھی ہے کہ آپ اس کو حل کریں گے، حل کرنے کی کوشش کریں گے، یاد کریں گے، اور جب درس سنا کریں، لیکچر سنا کریں تو کوشش کیا کریں نوٹ بک لے آیا کریں، اور اس نوٹ بک کے ذریعے اس لیکچر کو آپ غور سے سنا کریں، اور لطیف جو نکات ہوتے ہیں، ضروری نکات ہوتے ہیں، اس کو لکھ لیا کریں۔ پھر بعد میں ایک نیٹ کاپی بنائیں، اور نیٹ کاپی اسلامیات کی ہونی چاہیے۔ جب آپ آئیں گے میں چیک کروں گا، اور ویسے بھی میرا واٹس ایپ نمبر پہلے بھی میں نے دیا تھا، اب دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، 033454987172۔ اس پر آپ جو ہے واٹس ایپ مجھے کر سکتے ہیں، اپنا ہوم ورک آپ واٹس ایپ کریں تو میں اس کو چیک کر لوں گا۔ یہ طریقہ کار ہے، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کالج آئیں گے تو آپ کی کاپیاں چیک کر لی جائیں گی۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو جدی لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں عدل و احسان کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔